استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 اپریل 2025 سلسلہ درس قرآن کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 سے ہی جوڑیں گے۔ آیت نمبر 186 کو ہم نے بہت تفصیل سے دیکھ لیا تھا، جس میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ آیا تھا، جس میں ہم نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کو بڑا کرو گے تو کیسے اللہ کی بڑائی ہوگی، اللہ کو بڑا کرنے سے کیا مراد ہے۔ جب اللہ بڑا ہو جائے گا معاشرے کے اندر تو ہر شخص کے قریب انصاف، اس کا رزق یہ آ جائے گا۔ اسی سے ہم نے مراد سمجھ لی تھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرے بندے، میرے غلام تم سے سوال کرتے ہیں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ بہت تفصیل سے ایک ایک لفظ کو دیکھا تھا۔ استجابت کا اللہ نے حکم فرمایا اور کہا کہ اجابت چاہتے ہو تو استجابت کرو، یعنی اللہ کے قانون کو معاشرے میں نافذ کرو گے تو اللہ بڑا ہو جائے گا۔ یہ طریقہ اللہ نے یکبر اللہ کہہ کر بیان کیا، ہم نے اس کا رب بنایا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 187، اس میں آیت کا پہلا حصہ تو ہم نے سمجھ لیا تھا، لیکن شروع سے میں آیت کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے آیت میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا تھا لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی رفث کو نساء کی طرف، نساء کے ساتھ یہ حلال کر دیا گیا تھا۔ لیلۃ الصیام، تو میں نے کہا تھا کہ لیلۃ الصیام یہ ایک جینیٹو کنسٹرکشن کہلاتی ہے عربی زبان میں، اور جب لیلہ آئے گا تو لیلہ سے اس کے تمام معنی مراد ہوں گے، الصیام آئے گا تو الصیام سے اس کے تمام معنی مراد لیے جائیں گے۔ تو دونوں اپنی حیثیت سے یہاں پر استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی مثال میں نے عبداللہ سے دی تھی کہ عبد اس کا ایک مکمل مفہوم رکھتا ہے، جو معنی عبد کے ہم نے قرآن سے اخذ کیے تھے وہ سارے معنی آئیں گے۔ اللہ کا قرآن میں ذکر جس طریقے سے ہوا وہ سارا اس کے اندر موجود ہوگا۔ دونوں اپنی حیثیت سے جب مل جائیں گے تو پورا ایک مفہوم دیں گے۔ اسی طرح لیلۃ الصیام آیا تھا، تو لیلہ یعنی کہ وہ تاریک دور، اور الصیام یعنی وہ صیام جس کا کتب علیکم الصیام سے لے کر ایام معدودات تک ہم نے پڑھا تھا۔ رفث کا جو لفظ آیا تھا تو رفث ہم نے سمجھ لیا تھا کہ رفث یہ کسی کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے، کسی کو کمتر کرنے کے لیے، کسی کو انسان کے درجے سے نیچے گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نساء یہ وہ کمزور طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے، الرجال کے مقابلے میں بھی آیا ہے۔ تو ظاہر ہے میں نے پھر یہ ذکر کیا تھا کہ رفث یہ منفی ایک رویہ ہے، اور اس کو احلہ کے اندر ہم نے جو پیسو وائز ہے اللہ کو ہم نے ڈوئر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہاں پر اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ منفیت کو منسوب کرنا یہ اس کی شان سے بعید ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ کے ساتھ رفث کو منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ایسے لوگوں کا کام ہے کہ جنہوں نے رفث کو کمزور طبقے کے ساتھ یہ جائز قرار دیا تھا، کھول دیا تھا، آسان کر دیا تھا، کیونکہ حلال اس کے اندر یہ سارے معنی آتے ہیں۔ بہت تفصیل سے میں نے اس پر بات کی تھی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ وہ لوگ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ جس طرح لباس تن کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے
دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک شخصیت بناتے ہیں، ایسے ہی تم اور نساء مل کر ایک معاشرہ تشکیل دو گے۔ الگ الگ دونوں کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، دونوں مل جائیں گے تو ایک شخصیت بن کے سامنے آئے گی۔ اسی لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک محاورے کے طور پر قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے۔ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو تو یہ بات معلوم تھی کہ تم کنتم تختانون انفسکم، اپنے ہی نفسوں کے ساتھ تم خیانت کیا کرتے تھے۔ خیانت کا معنی میں نے بتایا تھا کہ خون، خیانہ، یہ ایسی رسی کو کہتے ہیں کہ جس سے امید لگا کر ڈول کو کھینچا جا رہا ہوتا ہے اور راستے میں اس کا دم نکل جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، ایسی رسی کو خیانت کہتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے خیانت کا مطلب کسی میں نقص، کمی، کسی کا حق کم کر دینا، کسی کے معاملات میں بگاڑ پیدا کر دینا، یہ سارے کے سارے آتے ہیں۔ اور ہم خیانت کو جانتے بھی ہیں، جو خاص طور پہ اہل زبان اردو والے ہیں ان کو معلوم ہے کہ خیانت کن معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کو تو یہ بات معلوم تھی کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کیا کرتے تھے، یعنی اپنے ہی لوگوں کے ساتھ تم حقوق کے اندر کمی اور کوتاہی کے مرتکب تھے۔ فتاب علیکم وعفا عنکم، تو وہ تم پر لوٹ گیا۔ کیسے لوٹ گیا؟ جو میں نے ذکر کیا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس نے تمہارے سامنے وہ حل پیش کر دیا، تمہیں اس نے وہ نسخہ کیمیا عطا فرما دیا۔ وعفا عنکم، اور اس نے تم سے درگزر کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، یہاں تک ہم نے لاسٹ کلاس کے اندر بات کی تھی۔ تو بس اب تم جہاں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، الآن اس طرف اشارہ کرتا ہے، باشروہن، یہاں پر باشین اور را سے باشرو آیا، تو میں نے کہا تھا کہ باشروہن کا ترجمہ بھی انہوں نے عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا قرار دیا، اور اوپر رفث کا ترجمہ بھی یہی کر دیا۔ تو ظاہر ہے دو لفظوں کو ایک ہی معنی کے لیے استعمال کرنا، یہ کسی جامع و فصیح کلام کا عیب گردانا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ کلام ہم اگر سمجھتے ہیں کہ جامع و فصیح ہے، عربی زبان ایک فصاحت والی زبان ہے، تو اس کے اندر اس طرح کے کلام یہ اچھے نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ تو رفث کا معنی الگ ہے اور بشارت کا معنی الگ ہے۔ جب بشارت کا لفظ آیا ہے تو بشیر کے لفظ سے آپ بشیرن و نذیرن قرآن میں آیا ہے، تو آپ ظاہر ہے بشیرن و نذیرن سے مراد یہ تو لیتے نہیں ہیں کہ بشیر کون ہے اور نذیر کون ہے، بشیر سے ہمیشہ بشارت دینے والا ہی مراد لیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات جو میں نے پہلے کہی تھی وہ یہ کہا تھا کہ نسائکم کے اندر ترجمہ عام طور پر عورتیں کیا جاتا ہے، تو عورتوں کے اندر ماں، بہن، بیٹیاں، بہویں سب شامل ہوتی ہیں۔ تو رفث کو اگر نساء کے ساتھ ہم ترجمہ کریں کہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا، تو یہ کلام کا نقص بن جائے گا، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ تو فلان باشرہن، میں نے کہا تھا تباشیر سورج کی وہ پہلی کرنیں جن کو ڈان کہا جاتا ہے، اسے بھی تباشیر کہا جاتا ہے۔ نئی صبح، یعنی کہ نئے طریقے سے کسی کا سامنے آ جانا، امید کی کرن کے لیے بھی ہم استعمال کرتے ہیں تباشیر کے لفظ کو۔ اسی طرح بشارت کا ایک معنی کسی کے ساتھ براہ راست ہو جانا، کیونکہ المباشر کے جو چینل ہیں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی کو بشارت دے دینا، کسی کو خوشخبری دے دینا، بشیرن کا ترجمہ آپ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، بشارت دینے والے۔ فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے قرآن کے اندر، بشارت دینے والے، خوشخبریاں دینے والے، کوئی ایسی خبر دینے والے جس سے کسی انسان کے جسم میں اس کا اثر محسوس ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ باشین را کا بنیادی معنی میں کھال کو چھیل دینا یہ ہوتا ہے۔ مبشرہ اس
پنجے کو اس آلے کو کہا جاتا ہے جس سے کھال کو چھیلا جاتا ہے اور خوبصورت بنایا جاتا ہے، جیسے کہ چمڑے کی چیزیں ہم بناتے ہیں تو چمڑے میں سے وہ کھال بالوں کو چھیل کر ہی تو اس کو نمایاں بنایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ تو باشروہن کے اندر عربی زبان کے اعتبار سے کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا بھی ہوتا ہے۔ تو فالآن باشروہن، تو اب تم جس موقع پر بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس زمانے میں بھی ہو، کیونکہ یہ تو زمانوں کے، ہر زمانے کے حوالے سے قرآن کے احکامات ہیں، تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ خوبصورتی والا معاملہ کرو، ان کو بشارت دو، ان کے ساتھ ایسے معاملات رکھو کہ ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے، انہیں ان مایوسیوں سے باہر کر دو جس کا ذکر آیا تھا رفسوا الی نسائکم، کہ لوگوں نے جو کمزور طبقے کو دبانے کا حل یہ پیش کیا تھا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ انسانیت کے درجے سے گرایا جائے، آپ ان کو انسانیت کے مقام پہ اوپر لے کر آئیں، تو یہ ان کے لیے بشارت ہوگی۔ اس کو قرآن نے باشروہن کے جامع لفظ سے تعبیر کیا ہے جس میں ساری باتیں آ جائیں گی، ایک نئی صبح کی طرح ان کے سامنے روشن اور عیاں ہو کے سامنے آ جاؤ، ان میں نئی کرنیں پیدا کرو۔ لیکن باشرو میں مباشرہ جو اس کا مصدر ہے، اس کی خاصیت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ اس میں کسی کام کا مل کر ہونا شامل ہوتا ہے۔ تو تمہاری جو جماعت ہے وہ ایسے لوگوں کی جماعت کے ساتھ بہترین طریقے سے کام کرے، نئی صبح کی طرح ان کے سامنے عیاں ہو جاؤ، انہیں ایسے معاملات کے بارے میں خبر دو جس سے ان کے معاملات میں بہتری پیدا ہو، جو بشیرن والا ترجمہ کرتے ہیں آپ۔ انہیں مل کر خوبصورت بنا دو، باشرو، ایسا خوبصورت بنا دو جیسے کہ تم کسی جانور کی کھال کو چھیل کر اسے پہننے کے لیے اتنا خوبصورت اور نمایاں بنا دیتے ہو، قابل استعمال کر لیتے ہو۔ تو اس طبقے کو تو ہمیشہ دبایا گیا ہے، تم انہیں معاشرے کا بہترین حصہ بنا دو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے تم اس کو تلاش کرو، اس کو حاصل کرو، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اتنا حاصل، اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں، جو اللہ نے تمہارے لکھ دیا وہ حاصل کرو، اس سے زیادہ کسی کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرو کہ زیادتی کے چکر میں ایک طبقہ تو آسمان کی بلندیوں کو چھوتا چلا جائے اور دوسرا طبقہ زمین بوس ہوتا چلا جائے، یہ والا معاملہ نہیں کرنا ہے۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے اسے حاصل کرو۔ کیا لکھا ہے؟ اللہ نے کلام میں اپنے احکام کے اندر، اس قانون فطرت کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس قانون کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک کا تعاون دوسرے کی تکمیل کا باعث بنتا ہے، دوسرے کے اندر کسی کمی کی نوید یا وعید بن کے نہیں آتا ہے، نہ ہی کسی کے اندر تکمیل کی صلاحیت موجود ہونے کی بنیاد پر کوئی مخلوق خود کو اپنے گمان میں افضل اور برتر گمان کرنا شروع کر دے، یہ اللہ کے قانون میں نہیں ہے۔ کبھی سورج کی روشنی کو دیکھا ہے کہ اپنی حرارت پر غرور کرنا شروع کر دے کہ میں ہوں جس کی بنیاد پر یہ بیج زمین پھاڑ کے باہر نکلتا ہے؟ یا کبھی آپ نے یہ بات دیکھی ہے کہ پانی اپنی ٹھنڈک کے اوپر غرور کرنا شروع کر دے کہ میرے اندر وہ صلاحیت ہے جو پیاسے کی پیاس کو بجھا دیتا ہے اور زندگی کو نمودار کر دیتا ہے؟ بلکہ دونوں کیا کرتے ہیں، سورج کی حرارت اور پانی کی ٹھنڈک مل کر ایک نئی جان کو وجود بخشتے ہیں، اسے دوسروں لوگوں کے لیے فائدے کا ذریعہ اور فائدے کا باعث بناتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کے قانون کے اندر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، تو اسے تلاش کرو کہ کس طریقے سے تعاون ہو بر و تقوی کے اندر۔ اسم اور عدوان میں تعاون کا تو اللہ نے سختی سے منع فرمایا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اسم اور عدوان کے اندر یہی معنی موجود ہوتا ہے کہ اسم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو پیچھے دھکیل دینا، اور عدوان کا مطلب ہوتا ہے آگے نکل جانا۔
دونوں ہی منع ہے، یعنی ایک طبقے کو پیچھے کرتے چلے جائیں گے تو ایک طبقہ آگے نکلتا چلا جائے گا۔ قرآن نے ان دونوں باتوں سے منع فرمایا ہے، اور یہی چیز یہاں پر تھی رفثوا الی نسائکم، جب آپ آگے نکلتے چلے جائیں گے اور اس کو پیچھے دھکیلتے چلے جائیں گے تو آپ کی نظر میں اس کی اہمیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن نے یہی کہا تھا کہ لوگوں نے یہی حل پیش کیا تھا کہ تمہیں اگر بلندی حاصل کرنی ہے تو تم کیا کرو، رفثوا الی نسائکم، تو وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرمایا ہے۔ دونوں ترجمے آپ ذہن میں رکھ لیجئے، دونوں پر ہی چسپاں ہوتا ہے۔ پہلی بات دوبارہ سن لیجئے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو تمہارے لیے مقرر کیا ہے اس سے زیادہ کی خواہش ہرگز نہیں کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دو۔ دوسری بات، جو اللہ کے قانون کے اندر یہ چیزیں طے شدہ ہیں ان کو تلاش کرو، اور آگے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ وہ مقامات آئے ہیں اس آیت کے اندر، یہ والا اور آگے والا جو حصہ ہے، جن سے ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے کلو وشربو کا ترجمہ کھانا پینا کیا، اور خیط الابید خیط الاسود سے مراد لیا سفید دھاگا اور کالا دھاگا، اور فجر سے پتہ نہیں کیا مراد لیا ہے، کیونکہ فجر کا مطلب بھی صبح کے اندر کرن کا پھوٹ پڑنا ہوتا ہے، اور سفید دھاگے کا مطلب بھی کرن کا پھوٹ پڑنا ہوتا ہے، تو دونوں کا آپس میں ربط کیا بنے گا پتہ نہیں ترجمہ کس اعتبار سے کیا ہے، کہ آپ خود کر کے دیکھ لیجئے۔ میں لفظ بلفظ ترجمہ کرتا ہوں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے خیط الابید۔ خیط الابید، ابید عربی زبان کے اندر سفیدی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کسی کے بے عیب ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا، کیونکہ قرآن کے اندر جگہ جگہ بید تبید وجوہ و تسود وجوہ آیا ہے، لوگوں نے اس سے سفید و کالا مراد لیا، اور اس سفید و کالے کے اندر انہوں نے ایسی تفریق کر دی کہ کالے سے نفرت کرنا اس حد تک شروع کر دی کہ ہمیشہ کالے چیز کو نفرت کا ایک انہوں نے محور بنا رکھا ہے، مرکز بنا رکھا ہے، کالا ہے تو برا ہے۔ اور پھر اسی بنیاد پر یہ نسلی تفریق لوگوں کے اندر پیدا ہوئی ہے کہ کالے جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، اور جو سفید ہیں وہ بہتر ہیں۔ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کی تفریق کے اندر ہم نے ایک دفعہ جائزہ بھی لیا تھا کہ مسند احمد کی روایت کے مطابق راوی نے بیان کیا کہ اللہ نے آدم کے جسم پر ہاتھ مارا، دایاں ہاتھ، تو سفید ذریت نکلی، کہا یہ جنت والے ہیں، اور بایاں ہاتھ مارا تو کالی ذریت نکلی، کہا یہ دوزخ والے ہیں۔ تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ سفید و کالے سے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ بعید عربی زبان کے اعتبار سے سفید کے لیے تو آتا ہے، لیکن کسی کے بے عیب ہونے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کالا جو رنگ استعمال کیا جاتا ہے اس میں ہمیشہ منفیت نہیں ہوتی ہے۔ منفیت کے لیے استعمال تو ہوتا ہے، جیسے بلیک میل کر دیا، بلیک مارکیٹ ہو گئی، لیکن بلیک جو آتا ہے وہ آپ کا پازیٹیو بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ جملے کے اندر یہ بلیک کس لیے استعمال ہوا ہے۔ اور وائٹ کا لفظ ہمیشہ پازیٹیو تھوڑی ہوتا ہے، وائٹ واش کر دینا، وائٹ لائے، سفید جھوٹ ہم استعمال کرتے ہیں، منفی استعمال کرتے ہیں۔ وائٹ واش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں ہلکا سا پردہ ڈال دینا، اس کو وائٹ واش کہتے ہیں۔ وائٹ لائے کا مطلب کیا؟ سفید جھوٹ، یعنی جھوٹ ایسا خطرناک کہ معلوم نہیں ہو رہا ہے وہ جھوٹ بولا ہے، اس کو وائٹ لائے کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، ہم اردو میں سفید جھوٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جملوں کا کنسٹرکشن بتاتا ہے، لفظوں کا کنسٹرکشن بتاتا ہے کہ یہ کس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ اس چیز کو منفیت کے اعتبار سے ہی سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں نفلی تفریق استعمال کرنا شروع کر دیں۔ وہ روایت کے مطابق اس میں کہ دایاں ہاتھ مارا تو سفید ہو رہی تھی، کہ مطلب دایاں بھی پازیٹیو ہے، سفید بھی پازیٹیو ہے۔ ہاں، اس میں دونوں باتیں آ گئی نا، جبھی تو ہمارے یہاں بائیں ہاتھ کو شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور دائیں ہاتھ کو رحمان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے،
تو روایات نے ہمیں اس نہج تک پہنچایا ہے. ہم نے اسی سے مختلف نظریات کشیر کیے ہیں. آپ دیکھ لیں آج معاملہ کیا ہے. بائیں ہاتھ کا میرا کام کیا ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. ایک روایت میں نے بخاری کی پڑھی تھی کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا اور دیتا ہے، تو تم اگر رحمان کے بندے ہو تو تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو لو اور دو. تو اس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ بائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ سمجھا ہی نہیں، شیطان کا ہاتھ سمجھا. یہ میرے ہاتھ تھوڑی ہے، تو شیطان کا ہاتھ ہے. ہر کام جو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے اس کو دائیں ہاتھ سے انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں، رائٹ ہینڈ. یہ ریلیٹو چیزیں ہیں. دائیں کا اپوزٹ بائیں ہے اور بائیں کا اپوزٹ دائیں ہے. آپس میں ریلیشن کی وجہ سے، ورنہ دونوں ہی ہاتھ میرے فائدے کی چیزیں ہیں، فائدے کی حامل ہیں. میں کسی ہاتھ سے کوئی بھی کام انجام دے سکتا ہوں. یہ میری اپنی منشا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کو مذہبی رنگ دے دیا ہے، وہ پھر مذہب میں رنگ گیا ہے، تو پھر وہ ہر بندے نے اس کو اپنانا شروع کر دیا. ہاتھ کیوں ہے کہ پیر بھی ہے، پھر کان بھی ہے. ہاں، پاؤں بھی ہیں، کان بھی ہیں. صرف ہاتھ پہ ہی زور چل رہا ہے. نہ کبھی کسی نے شخص نے یہ کہا کہ بھئی کان جو دایاں ہے اس سے اچھی باتیں سنو، بری باتیں بائیں کان سے سننا. اچھی جو خوشبوئیں آ رہی ہیں ان کو دائیں نتنوں سے اپنے جسم کے اندر لے کے جاؤ، محسوس کرو. جو بدبو آ رہی ہے اس کو بائیں نتن سے لے کر جاؤ. بس جہاں جہاں اختیار چل رہا تھا، لیکن پاؤں پہ تو اختیار نہیں ہوتا. لیکن پاؤں میں بھی تفریح کرتے ہیں وہ واش روم کے اندر جانے میں، وہ نکالنے میں. مسجد میں جائیں گے تو بایاں ہاتھ دایاں پاؤں داخل کریں اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں باہر نکالیں. اس کو سنت کے نام سے لوگوں میں رائج کیا ہوا ہے. تو خیط الابید من الخیط الاسود، اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ بلیک اور وائٹ کا جو معاملہ ہے یہ جملے کا کنسٹرکشن، لفظوں کا کنسٹرکشن بتاتا ہے یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. اس سے کوئی نفرت کرنے کا پہلو اس کے اندر موجود نہیں ہے. لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر، لفظ با لفظ ترجمہ کر رہا ہوں. پہلے خیط الابید سفید دھاری، سفید دھاگا. خیط دھاگے کو بھی کہتے ہیں، سوئی کو بھی کہتے ہیں، جماعت کو بھی کہتے ہیں، اجتماعات کو بھی کہتے ہیں. یہ سارے معنی آپ کو عربی ڈکشنری کے اندر آسانی سے حاصل ہو سکتے ہیں. سرچ تو کریں. یہ کوئی ایسے معنی نہیں جو میں یہاں بیٹھ کے خود تشکیل دے رہا ہوں. بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے ڈکشنری بنا رہے ہیں. آپ نے خود سے کتنا کام کیا ہے، آپ نے خود سے کتنا سرچ کیا ہے بتائی ہوئی چیزوں کے اوپر. آپ جائیے ذرا سرچ تو کریں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ گھر سے بتایا جا رہا ہے یا پھر آپ کو یہ ڈکشنری سے نکال کے معنی آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. تو خیط کے معنی عربی زبان کے اندر جماعت کے بھی ہوتے ہیں، رنگ کے بھی ہوتے ہیں، دھاگے کے بھی ہوتے ہیں، سوئی کو بھی کہتے ہیں خیط. اور بعید یہاں پر ابید آیا ہے جو صفت مشبہ ہے، عربک میں ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو سفید کے لیے استعمال ہوا ہے، اچھے کے لیے استعمال ہوا ہے، بے عیب کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پر ابھی لفظ بلا ترجمہ کر رہا ہوں. من الخیط الاسود، اسود کالے دھاگے سے واضح ہو جائے. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سفید روشنی، یعنی اندھیرے میں آپ کو روشنی نمودار ہوتی ہوئی نظر آ جائے. من الفجر، فجر سے. تو فجر کا مطلب تو خود صبح کرتے ہیں یہ لوگ. اب اس کا کوئی تعلق بندہ نہیں ہے جملے کے اندر. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تمام کرو صیام کو لیل تک. اب آپ اس کا جائزہ لے لیجئے کہ آپ معاشرے میں رائج روزوں کو اس کے ابتدا اور اختتام تک کا جائزہ لیں اور قرآن کی آیت سے تجزیہ کر لیجئے. اور اب خود دیکھ لیجئے کہ کیا مروجہ روزوں کا آغاز اور انجام اس آیت کے مطابق ہے یا نہیں. سب چھوڑ دیں روایات. ابھی آپ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ روایات کا درجہ قرآن کے بعد ہی ہے، چاہے آپ اس کو کتنا ہی درجہ دیتے ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات تو پختگی کے ساتھ موجود ہے کہ قرآن کا درجہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد روایات کا درجہ آتا ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر تشریح کی مزید ضرورت پڑے گی. تشریح کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. پورے قرآن کے اندر آپ لیل کا لفظ جا کر پڑھنا شروع کر دیں. میں ابھی کوئی ترجمہ خود سے بیان نہیں کر رہا. جہاں جہاں
آسان طریقہ کیا ہے؟ اماں کے پارے کے اندر جائیے اور جہاں جہاں لیل کا لفظ آیا وہاں پر ترجمہ پڑھ لیجیے. جہاں جہاں اماں کے بارے میں سورۃ اللیل موجود ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. سورۃ الفجر کی دوسری آیت ہے والفجر ولیال عشر، سب نے وہاں پر رات ترجمہ کیا ہے. اماں کے بارے میں جا کے لیل جہاں جہاں آ رہا ہے وہاں چیک کرنا شروع کریں، مروت ترجمہ کے اندر رات ہی ترجمہ کیا ہوگا. لیکن یہاں پر رات کے بجائے اس کو طلوع آفتاب کیا جا رہا ہوتا ہے. کس بنیاد پر؟ جبکہ آپ خود اس بات کو جانتے ہیں کہ مغرب کا لفظ خود قرآن کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. جب مغرب کا لفظ قرآن کے اندر موجود ہے تو پھر یہاں پر لیل کا مطلب مغرب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ مغرب کیوں استعمال کیا جاتا ہے لیل کو. جب لیل کا ترجمہ قرآن کے اندر پورے قرآن میں آپ کر رہے ہیں رات، تو یہاں پر مغرب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر مغرب ہی منشا تھی اللہ کی تو مغرب تو قرآن خود بھی کہہ سکتا تھا کہ ثم اتموا الصیام الی المغرب، مغرب تک آپ مکمل کریں. وہ کہہ رہے رات تک مکمل کریں، میں کہہ رہا نہیں، رات تک نہیں، مغرب تک مکمل کریں. صحیح کون ہے، اللہ کا کلام یا میرا عمل؟ اس میں تو کسی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ لیل کا ترجمہ اٹھا کر خود ہی جائزہ لے لیں مروزہ ترجموں کے اندر، آپ خود معلوم ہو جائے گا ثم اتموا الصیام الی اللیل لکھا ہوا ہے. اور لیل کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اسی کے اعتبار سے قرآن کی آیت بتاتا ہوں. ایک مقام پہ سورۃ القصص کے اندر غالباً اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. آپ ان سے فرما دیجئے کیا سمجھتے ہو تم اگر اللہ تمہارے لیے لیل کو مسلسل قائم و دائم رکھے. صبح آئی نہیں، مَن يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، دیا کے لفظ آئے ہیں. کون ہے جو تمہارے لیے دیا کو لے کر آئے، روشنی کو لے کر آئے؟ روشنی کے مقابلے میں لیل کو بیان کیا. اور اسی آیت کے ساتھ ایک اور حصہ قرآن نے بیان کیا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ لَكُمْ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت تک اگر اللہ دن کو ہی قائم رکھے، کون ہے مَن يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ؟ کون ہے جو رات کو لے کر آ جائے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ قرآن کا تو خاصہ ہے کہ اپوزٹ لا کر معنی کو متعین کر دیتا ہے، نکھار کر رکھ دیتا ہے. لیل کے مقابلے میں دیا لایا اور دیا کے مقابلے میں لیل لایا. مطلب لیل وہ ہوگی جس میں دیا موجود نہیں ہوگا، یعنی دن کی روشنی شامل نہیں ہوگی، کیونکہ دیا کا لفظ قرآن نے سورج کے لیے استعمال کیا ہے اور سورج کی روشنی جب تک باقی رہتی ہے اس کو قرآن دیا اور نہار کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، دن کہتا ہے. تو آپ مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ جب قرآن دیا کے مقابلے میں لیل لا رہا ہے تو لیل وہ ہوگی جس میں دیا نہیں ہوگا. تو جس ٹائم مغرب ہوتی ہے اس ٹائم دیا تو موجود ہوتا ہے، سورج کی روشنی موجود ہوتی ہے، تو لیل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ پیریڈ لیل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو مروجہ طریقہ رائج ہے روزوں کے اختتام کا ثم اتموا الصیام الی اللیل کے لازمی اور قطعاً طور پر مخالف ہے، اس کے مطابق تو نہیں ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل. اور یہاں پر خیط الابید من الخیط الاسود من الفجر لکھا ہوا ہے. سب اس بات کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ فجر میں، فجر کا وقت اس کو شمار کیا جاتا ہے جس میں یہ دن کا نکلنا استعمال کرتے ہیں. جب پوپ ہٹ جانا یعنی ڈان انگلش میں کہا جاتا ہے، اس پیریڈ کو یہ فجر کہتے ہیں. اس فجر کے وقت میں بھی یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جب روشنی نمودار ہو جائے اس وقت سے آپ صیام کی ابتدا کریں، یہی بتایا جاتا ہے ہمیں اس مروجہ ترجمے کے مطابق. تو روزے کی ابتدا اگر آپ کو روشنی کے نمودار ہونے سے لے کر رات کے اندھیرے تک کرنی ہے تو ہم اس کے اپوزٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی قرآن کہہ رہا ہے روشنی میں روزہ شروع کرو، اندھیرے میں ختم کرو. اسی ترجمے کے مطابق یعنی آپ جو بیان کر رہے ہیں ترجمہ اس کے اندر روزہ شامل کر کے، اس کے مطابق تو اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ روشنی میں یعنی دن میں شروع کرو اور رات میں ختم کرو. اور میں کیا کر رہا ہوں؟
رات میں شروع کر رہا ہوں اور دن میں ختم کر رہا ہوں. کبھی سحری کا جو موقع جس ٹائم آپ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اپنی چھتوں پہ چڑھ کر، گھروں سے باہر نکل کر، کھڑکیوں سے جھانک کر آسمان کا جائزہ لیا ہے؟ روشنی کی کوئی کرن موجود ہوتی ہے اس ٹائم پہ؟ وہ تو رات کا سماں ہوتا ہے، تاریک اندھیرا ہوتا ہے. رات ہوتی ہے اس کو سحری کہہ دیتے ہیں، اس کو خیط الابیض من الخیط الاسود سے تعبیر کر دیتے ہیں. پھر وہ کہہ رہا ثم اتموا الصیام الی اللیل. آپ ذرا باہر جا کر دیکھیے، جس ٹائم مغرب کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم تو روشنی چاروں طرف موجود ہوتی ہے. وہ لیل تو کسی بھی اعتبار سے نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ تو مغرب کا وقت ہے. تو عجیب منطق ہے ہماری کہ قرآن کا ترجمہ صیام کا روزہ کر دیا، اور جو اس کے اندر موجود ہے اس کو پیش کرنے کے باوجود ہمارے ہاں اس کے خلاف عمل کیا جا رہا ہوتا ہے. شام بولتے ہیں لوگ ویسے بھی نارمل لائف میں شام بولتے ہیں، اس کو شام بولتے ہیں نارمل بھی. اور اگر وہ رات ہے تو پھر آپ رات کی نماز کی ادائیگی عشاء کی اس وقت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر مغرب کی نماز کو مغرب اور عشاء کی نماز کو رات کی نماز کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ جس ٹائم مغرب ہو اس ٹائم عشاء کی نماز بھی ادا کرنا شروع کر دیں. اگر آپ کو ترجمہ ثم اتموا الصیام الی اللیل کا ترجمہ یہی ہے، اگر لیل سے مراد مغرب ہی ہے تو آپ جو قرآن کی آیات سے نماز کے اوقات بیان کرتے ہیں، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، جو دو آیات پیش کی جاتی ہیں نماز کے اوقات کے اوپر، اس میں لیل کا ترجمہ کرتے ہیں عشاء کی نماز. تو پھر عشاء کے وقت میں لیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر مغرب کے ٹائم پہ ہی آپ کی عشاء ہو جانی چاہیے. اس اعتبار سے تو جب ترجمہ یہاں پر الی اللیل کا غروب آفتاب ہو سکتا ہے تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہاں پر کیا چیز مانے ہے؟ ایک وہ قول یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک تارا نظر اگر آ جائے تو رات مان لی جاتی ہے. آپ کسی بھی اعتبار سے تارے کا نمودار ہو جانا، نظر آ جانا ماننے، کچھ بھی مان لیں. میں تو کہہ رہا ہوں پھر آپ کی عشاء کی نماز رات میں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو آپ مغرب کے ٹائم پہ لا کے ادا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اس اعتبار سے تو یہ بھی درست اور جائز مانا جائے گا، غلط تھوڑی مانا جائے گا. جب یہاں پر لیل کا ترجمہ غروب آفتاب ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر مغرب کا لفظ خود قرآن کے اندر آیا نا، مغرب کا لفظ مشارق والمغارب جمع بھی آیا ہے، مشرقین مغربین تثنیہ بھی آیا ہے. لیکن یہاں پر مغرب کا لفظ نہیں آیا، لیکن یہاں میں لفظ مغرب کر رہا ہوں. اگر اللہ کو مغربی کہنا تھا تو آپ کے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ہے کہ لیل کا مطلب مغرب ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا یہ سارا طرز عمل بالکل غلط ہے. جب یہاں تک ہم غلطی کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کیسی کیسی غلطیاں کر رہے ہیں ہم لوگ. تو ہمیں تو پھر اپنی آنکھوں کو کھول لینے کی ضرورت ہے اور چوکنا ہو جانے کی ضرورت ہے کہ یہاں تک میں غلط ہوں تو کتنا غلط ہوں گا. اس لیے کہتے ہیں شاید قرآن کو جو ہے خود نہیں پڑھنا اور ہم ہی ترجمہ بتائیں. ہاں، وجہ یہی تو ہے کہ قرآن کی آیت، مجھ سے ایک نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں، میں نے ان سے یہی بات کہی، میں نے کہا قرآن کے اعتبار سے جو صیام کا روزہ ترجمہ کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے تو قرآن کے مطابق اندھیرے میں روشنی میں شروع کریں اور اندھیرے میں اختتام ہوگا آپ کے صیام کا، آپ کے روزے کا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں شروع کرتے ہیں اور اس کو دن میں ختم کرتے ہیں، یعنی رات میں شروع کرتے ہیں اور دن میں ختم کر دیتے ہیں. قرآن کی آیات ترجمہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ کو دن میں شروع کرنا ہے اور رات میں ختم کرنا ہے. اب وہ پریشان، وہ کہہ رہے ہیں پھر کیا کریں؟ دنیا بھر میں یہی چل رہا ہے، سعودی عرب میں بھی ایسے ہو رہا ہے، ہر جگہ یہی کام کیے جا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا آپ خود سے تجزیہ کر لیجئے. میں نے کہا آپ کے لیے آسان طریقہ کیا ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل لکھا ہوا ہے. آپ اماں کے پارے کے اندر جائیے اور لیل کے جہاں جہاں آیا ہے اس کا ترجمہ آپ خود دیکھ لیجیے، لیل کا ترجمہ کیا کیا ہے. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہاں پر کتنی بڑی غلطی کی جا رہی ہے کہ لیل کا مطلب رات ہی کیا، مغرب نہیں کیا کسی نے بھی. تو یہاں پر ثم اتموا الصیام الی اللیل کو پہلے آپ اس کو ذہن نشین رکھیں کہ ہمارے ہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے مغرب والا وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہو گیا کہ ہم نے اس میں بہت بڑی غلطیاں کر رکھی ہیں. کہتے ہیں سلف نے اس کو ایسے سمجھا، کوئی نیا بندہ تو غلط سمجھے گا.
سلف کی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے سلف کے صحیح ہونے کا معیار بھی تو قرآن ہے نا۔ ابھی آپ کسی سے پوچھیں گے صحیح کا معیار کیا، بولے قرآن۔ تو سلف کے جو صحیح ہونے کا معیار بھی تو قرآن ہی ہوا۔ تو قرآن کے اندر کتنا واضح، مطلب اس میں تو کوئی حجت کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے، اتنا واضح ہے۔ میں نے اتنی آسانی سے اس کو واضح کر دیا ہے کہ آپ اماں کے بارے میں سورۃ اللیل کے ترجمہ پڑھ لیجئے۔ تو کہہ رہے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہا مطلب یہ والا، ہمیں آیا نیا مطلب سمجھ، نیا مطلب لگ رہا ہے لوگوں کو۔ مطلب اگر نیا بھی لگ رہا ہے تو وہ کب تک نیا لگے گا؟ وہ جب تک نیا لگے گا جب تک پرانا والا مطلب ذہن سے نکل نہیں جائے گا۔ جب یہ بیٹھ جائے گا نا پھر اس کے مقابلے میں دوسرا نیا لگنا شروع ہو جائے گا۔ مسئلہ یہی تو ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو قدیم ترجمے ہوتے ہیں نا اس کے مقابلے میں نئے لگ رہے ہوتے ہیں، دوسری بات ہے، کیونکہ وہ ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لگ رہا ہے نیا ہے۔ وہ نیا جب تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ رج نہیں جاتا آپ کے دماغ میں، جب بس جائے گا تو وہ آپ کو نارمل لگے گا۔ یہ اگر یہ نہیں سن رہے ہو تو بچپن سے، تو پھر وہ لگتا ہے۔ ہاں اگر بچپن سے یہ سننے ہو تو ہمیں یہ اس کے مقابلے میں دوسری بات نہیں لگ رہی ہوتی۔ تو اس بات کو پہلے ذہن نشین رکھ لیں کہ یہاں پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ سمجھ لیجئے، میں نے خیط کا معنی تو بتا دیا کہ خیط جماعت کو بھی کہتے ہیں، اور ابید بے عیب کو کہا جاتا ہے، سفید کو کہا جاتا ہے۔ اصل جملہ پہلے میں پڑھ دیتا ہوں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم مِّنَ الْفَجْرِ۔ یہ سب سے پہلے مکمل جملہ ہے۔ کلو و شربو کے الفاظ آئے ہیں، ہر جگہ کلو و شربو کا ترجمہ کھانا پینا کر دیا۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم خذوا زینتکم، زینت کو اختیار کر لو، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس۔ یہ ترجمہ ہمارے عام طور پر کیا جاتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے اس آیت میں کلو و شربو کا ترجمہ کھانا پینا اگر کر دیں گے آپ تو اس کا ربط کیا بنے گا خذوا زینتکم عند کل مسجد کے ساتھ؟ کوئی ربط بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے اندر؟ کلو و شربو حمزہ کاف و لام سے بننے والا ورڈ عقل، یہ کھانے کے لیے استعمال تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بنیادی معنی کے اندر کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم کر دینا اور کم ہو جانا یہ پایا جاتا ہے، یعنی کنزمپشن اس کے اندر پائی جاتی ہے، کسی چیز کو کنزیوم کر لینا۔ ہر جگہ آپ اس کا ترجمہ کسی چیز کو نگل لینے کے لیے، کھا لینے کے لیے، چبا لینے کے لیے کر سکتے ہیں؟ بتائیے، اپنے اردو محاوروں میں دیکھ لیجئے۔ میں دو آیات بیان کرتا ہوں۔ لا تأکلوا الربا، ربا مت کھاؤ، ترجمہ آپ اس کا پڑھ لیجیے کہ ترجمہ میں لکھا ہوا ہے سود مت کھاؤ۔ سود کھایا جاتا ہے کہ منہ سے چبا کے کھایا جاتا ہے، اس کو نگلا جاتا ہے سود کو۔ ربا کا ترجمہ سود کر کے اس کو کھانے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہمیشہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو اپنے تصریف میں نہ لاؤ، اس کو اپنے استعمال میں نہ لاؤ، اس کو کنزیوم نہ کرو، اس سے فائدہ حاصل نہ کرو۔ دوسری آیت ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتامہ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں۔ بتائیے، یتیم کا مال اگر اس کا گھر ہے تو کوئی گھر کو کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ تو اکیلا کا مطلب ہمیشہ چبا چبا کر کھانے کی طرح کھانا نہیں ہوتا، بلکہ اکیلا کا مطلب کسی چیز کو کنزیوم کر لینا ہوتا ہے، کسی چیز کو آہستہ آہستہ کم کر دینا ہوتا ہے، استعمال میں لے آنا ہوتا ہے، اکیلا کا بنیادی معنی۔ جبھی آپ لا تأکلوا الربا کے ترجمہ یہی کرتے ہیں، تو کلو کا اور وشربو کا ترجمہ ہمیشہ آپ کھانا پینا ہی کیوں کر سکتے ہیں؟ ترجمہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں اس کے بنیادی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے۔ عربی زبان کی ڈکشنری کے اندر عاقل بادشاہ کو کہتے ہیں۔ کیا اپنے عوام کا مال کھایا جاتا ہے؟ سب کے گھر کا کھانا نکال کے کھایا جاتا ہے؟ وہ کھانا تو نہیں کھاتا نا لوگوں کا۔ معقولہ عوام کو کہا جاتا ہے، ایسی عوام کو جو بادشاہ کے انڈر میں اپنی زندگی گزار رہی ہو، اس کو معقولہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ حمزہ کاف و لام کے مجازی معنی کے اندر علم کو حاصل کرنا بھی پایا جاتا ہے۔
علم کو اپنے اندر اتار لینا، گہری فکر و سوچ، عقل کے بنیادی معنی کے اندر کسی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت دینا بھی پایا جاتا ہے، اطمینان بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وشربو کا صلہ آیا ہے، وشربو، یہ تو قرآن کے اندر وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ آیا نا، جس کا ترجمہ عام طور پر بھی ہمارا یہی کیا جاتا ہے کہ موسیٰ رسول اللہ کے زمانے کے اندر لوگوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، تو قرآن نے ان سے کہا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے قلوب میں عجل کو پلا دیا گیا ہے۔ کوئی ترجمہ یہ نہیں کرتا، بسا دیا گیا ہے، رگوں میں اتار دیا گیا ہے، رنگا دیا گیا ہے ان کو، اس قلوب، ان کے قلوب میں عجل کو، سب ترجمہ یہی کرتے ہیں۔ تو شریبہ، شراب کا مطلب ہمیشہ پینا نہیں ہوتا۔ ہم مشرب کسے کہتے ہیں؟ آپ اردو کے اندر اس محاورے کو جا کے دیکھ لیجیے، وہ میرا ہم مشرب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ میرا ہم مزاج ہے، جس کے ساتھ میرا مزاج ملتا ہے۔ ہم مشرب تو کہتے ہیں ایسے شخص کو بھی ہیں کہ جو ایک ہی جگہ سے نصیحت حاصل کر رہا ہوتا ہے جہاں سے میں نے نصیحت حاصل کی ہے، ایک ہی جگہ سے گائیڈ لائن اس کو مل رہی ہوتی ہے جہاں سے مجھے گائیڈ لائن مل رہی، اسے ہم مشرب کہتے ہیں اردو زبان کے اندر۔ یہی مطلب مشارب عربی زبان میں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ملنے کا، جن کا مزاج کا معاملہ ایک جیسا ہوتا ہے، اس کے لیے مشارب کا لفظ آتا ہے۔ ان سب معنی کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، یہ قرآن میں جگہ جگہ استعمال بھی ہوئے ہیں۔ شین رعبہ، شریبہ، کسی کا شرابور ہو جانا کیا کس لیے استعمال کرتا ہے؟ میں پسینے میں شرابور ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پسینہ اپنے اندر جذب کر رہا ہوں؟ نہیں، کسی کے اندر پسینے کا رچ بس جانا، شرابور ہو جانے کا مفہوم یہی ہوتا ہے۔ رنگ میں رنگ جانا، اس کو کہتے ہیں شین رعبہ، کسی چیز کو اپنے اندر اتار لینا، جیسے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے قلوب میں عجل کو اتار دیا گیا، بسا دیا گیا، اس کو کہتے ہیں کلو واشربو۔ وابتغوا کے ساتھ اگر میں اس کا صلہ کرتا ہوں، وابتغوا کے ساتھ واو کو ملاتا ہوں، تو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرما دیا ہے اسے تلاش کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور مطمئن ہو کر زندگی گزارنے کے لیے عربی زبان میں کلو واشربو کا محاورہ آتا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں کلو واشربو کے یہ محاورے آئے ہیں آپ جا کر چیک کر لیجئے۔ کلو واشربو ہنیئا بما اسلفتم، واضح طور پر لکھا ہوا ہے کلو واشربو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے اطمینان کے ساتھ زندگی گزارو، اللہ کے رزق کے ساتھ۔ اجازت ہے تمہیں، اللہ کے رزق کو حاصل کر لینے کی، یوٹیلائز کرنے کی مکمل اجازت موجود ہے۔ یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو کھانا پینا ہی نہیں بلکہ زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو تمہارے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس کو تلاش کرو اور زندگی کو اطمینان کے ساتھ گزارو۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ تمہارے لیے عمدہ جماعت خراب و بیکار جماعت سے، معیوب جماعت سے واضح ہو جائے۔ خیط الابید من الخیط الاسود کا اگر محاورے کے اعتبار سے ترجمہ کروں، یہاں تک کہ بلیک اینڈ وائٹ تمہارے سامنے نکھر کے آ جائے، کھرا کھرا اور کھوٹا کھوٹا ہو جائے، غلط غلط اور صحیح صحیح ممتاز ہو کر واضح ہو جائیں، تمہارے سامنے آ جائیں۔ یتبینو کا مطلب ہی ممتاز ہو جانا، واضح ہو جانا، نکھر کر سامنے آ جانا، الگ الگ ہو جانا۔ یتبینہ کے اندر یہی معنی موجود ہوتے ہیں۔ بیان میں بہت دفعہ میں نے اس کو واضح کیا ہے کہ بیان کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ خیط الابید من الخیط الاسود، ہم جانتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ کا استعمال کتنا کرتے ہیں۔ وائٹ کالر جاب ہمیں معلوم ہے کیسی ہوتی ہے، بلیک میل بھی ہم جانتے ہیں، بلیک مارکیٹ بھی ہم جانتے ہیں۔ من الفجر، اب من یہاں پر من کی بہت ساری اقسام میں کئی مرتبہ بات رکھ چکا ہوں سامنے۔
کہ یہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، حروف جارہ ہو گئے، مختلف حروف ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، یہ ہمیشہ جملے کے اندر اپنے کنسٹرکشن کے محتاج ہوتے ہیں کہ یہ کنسٹرکٹ کس کے ساتھ ہیں، فعل اور اسم سے مل کر اپنے معنی دیتے ہیں، کبھی بھی اپنے معنی اکیلے دینا یہ وصف ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر من کا ترجمہ سے ہے تو ہر جگہ سے ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے میری بات کو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ من کی کئی اقسام ہیں۔ قرآن کے اندر ہی من مختلف معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ من کی ایک معنی میں استعانت بھی پایا جاتا ہے۔ نحویوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا، من استعانہ کے لیے، یعنی اس کے اندر بی کا معنی ہوتا ہے، جسے بسم اللہ کے اندر پایا جاتا ہے، ساتھ، ود۔ اور فجر کا لفظ آیا ہے، فا جیم را، اس سے بہت سارے معنی آتے ہیں، فاجر، فجار، فاجرہ۔ ہم اس کو کسی کے قانون کی دھجیاں اڑانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ فا جیم را کے بنیادی معنی کے اندر کسی چیز میں شگاف ڈال دینا پایا جاتا ہے، کسی چیز کا نمودار ہو کر سامنے آ جانا پایا جاتا ہے۔ فجر کیوں کہتے ہیں صبح کے وقت کو؟ کیونکہ روشنی تاریکی کا سینہ چیر کر پھاڑ کر سامنے آتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں۔ تو فجر کے بنیادی معنی کے اندر کسی چیز کا واضح اور کشادہ ہونا یہ پایا جاتا ہے۔ پھر اسی سے دوسرے معنی نکلتے ہیں، جو فاجر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا آپ کسی بدکار کے لیے، فجار ہے، یہ فجار یعنی بدکار، وہ اصل میں ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ فجار کا مطلب وہ شخص جو قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے، قانون کے چیتھڑے بکھیر رہا ہے۔ جیسے سورہ مومنون میں یوز ہوا فروجہم ہے، فجور نہیں ہے، وہ فرجہ ہے وہ۔ تو فاجر کا ترجمہ اس سے بدکار اور مجرم کے کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ قانون کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے، اس میں شگاف ڈال دیتا ہے، اس لیے فاجر کہتے ہیں۔ فجرہ کے معنی میں میلان بھی پایا جاتا ہے، کسی کا مائل ہو جانا۔ فجر عن الحق، وہ حق سے دور ہو گیا، حق سے پرے ہو گیا، اس لیے اس کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ بنیادی معنی کے اندر اس کے کسی چیز کے نکھر کے سامنے آ جانا۔ سورۃ الفجر بھی قرآن میں آئی ہے نا، اس کا ترجمہ کر دیا فجر کی قسم۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قسم کے معنی کرنا، ترجمہ کرنا اللہ کے ذات کے ساتھ یہ درست ہی نہیں ہے۔ اور فجر کی قسم کیوں ہوگی؟ فجر میں ایسی کیا بات ہے؟ تو ہمارا ذہن تو صرف یہ روشنی کی طرف لے جاتا ہے جو ہمیں سورج کی نکلتی ہوئی روشنی نظر آتی ہے، اس سے تو بڑا گہرا مفہوم قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ تو فجر، من الفجر جب یہ آیا ہے تو اصل میں تو فجر وہ روشنی ہے کہ جس میں تاریکی دور ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے یہاں جو من الفجر آیا ہے تو فجر کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ، جو کشاد اور واضح ہے، جو نور ہے، نور مبین، نور بھی کہا ہے، مبین بھی کہا ہے۔ تو قرآن کی مختلف صفات قرآن بیان کر رہا ہوتا ہے، کہیں نور کہہ رہا ہے، کہیں مبین کہہ رہا ہے، کہیں سما کہہ رہا ہے بلندیوں والا، کہیں فجر کہہ رہا ہے جو اندھیروں کا سینہ چیر کر باہر آ جاتا ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، اس کو فجر کہتا ہے۔ تو من الفجر کا مطلب ہوا فجر کے ساتھ، یعنی اللہ کے احکام کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ جو تاریکیوں کا سینہ چیر دیتی ہے۔ زندگی کو گزارو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، یہاں تک کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اس کو تلاش کرو اور سکون کے ساتھ زندگی گزارو۔ جب اس کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے اچھا اور برا واضح ہو جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ کس کے ذریعے؟ فجر کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے، اس روشنی کے ذریعے جس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے بیان کر رہا ہوں۔ اور کلو واشربو کے دوسرے معنی کے اعتبار سے آپ یہ سمجھ لیں، میں نے بتایا تھا اکلا کے ایک معنی کے اندر علم کا حاصل کرنا بھی موجود ہوتا ہے، اور شریبہ کا مطلب اس کے اندر شرابور ہو جانا بھی پایا جاتا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
پہلے آیا وابتغوا یعنی تلاش کرو، وکلوا واشربوا کیونکہ سیاق و سباق یہی چل رہا ہے کہ اللہ کے احکامات کے ساتھ ڈٹے رہنا، یہی ہم نے شروع سے اس کے آیت نمبر 183 سیکھا تھا۔ وکلوا واشربوا یعنی کہ علم کو حاصل کرو، یوٹیلائز کرو، واشربوا اس میں شرابور ہو جاؤ، یعنی اس کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وہی بات جو میں نے صبغت اللہ کے اندر کہی تھی، اللہ کے رنگ میں رنگ جانا، اللہ کے کلام کے رنگ میں رنگ جانا، شرابور ہو جاؤ۔ جب تم اللہ کے علم کو حاصل کر لو گے اور اس میں رنگ جاؤ گے تو تمہارے سامنے ہر اچھا اور برا نکھر کر سامنے آ جائے گا، من الفجر روشنی کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر یہ جتنا ہم نے الصیام کے بارے میں ابھی پڑھا تھا، پھر سے الصیام آیا، صرف صیام نہیں آیا، اس تمام معنی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے یہ الصیام۔ پھر صیام کو لیل تک، جہاں جہاں تمہیں تاریکی نظر آ رہی ہے وہاں تک اس کو تمام کر دو۔ اتموا، میں نے تمام و تکمیل کا ترجمہ بیان کیا تھا نا اس دن، کہ تمام کا مطلب ہوتا ہے کہ جس چیز کی آغاز، جس چیز کی ابتدا آپ کر چکے ہیں اس کو انتہا تک پہنچائیے۔ ابتدا کہاں سے کی تھی؟ 183 سے ہم نے دیکھا تھا، صیام کی ابتدا کی تھی ہم لوگوں نے، اور اس کا اختتام آپ کا کہاں تک ہوگا؟ الی اللیل، جہاں تک تاریکی آپ کو نظر آئے گی وہاں تک الصیام کا اختتام آپ کو کرنا ہے، الی اللیل۔ اور یہ ہر زمانے کے اندر ہے، کیونکہ لیل ہے، لیل و لیلہ کے اندر بنیادی فرق بھی پایا جاتا ہے عربی زبان میں۔ لیلہ عام طور پر مصدر مرہ کہا جاتا ہے، ایک مرتبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیلہ فعلتن کے وزن پہ، تاریکی کا ایک زمانہ۔ لیکن جب لیل آتا ہے تو یہ ہر زمانے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے، یعنی ہر تاریکی کا دور، ہر تاریکی کا مقام۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، وہاں تک صیام کو مکمل کر دو، اس کا اتمام کر دو، اس کی انتہا کر دو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو یہاں تک تو اس کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے۔ کلوا واشربوا، یہ دونوں معنی میرے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ایک تو جب تعاونوا علی البر والتقوی والا معاملہ ہوگا تو پھر زندگیوں کو آرام سے تمہیں اجازت ہے۔ کھانے پینے کا ترجمہ عام طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں محاورے کے طور پر، وہ بڑے کھاتے پیتے گھرانے سے، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے صرف کھاتا پیتا ہی ہے، اس کا مطلب ہے اپنی زندگی کو پرتعیش گزار رہا ہے، سکون کے ساتھ گزار رہا ہے۔ سکون کے معنی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں کلوا واشربوا کے اندر۔ تو اطمینان کے ساتھ تم اس راستے پر گامزن چلتے رہو یہاں تک کہ تمہیں خود واضح ہو جائے گا صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، معیوب جماعت کون سی ہے اور بے عیب جماعت کون سی ہے، سب تمہارے سامنے نکھر کر سامنے آ جائے گا۔ معاشرے میں قانون کو نافذ تو کر کے دیکھو، معاشرے میں جتنی کالی بھیڑیں، ہم کالی بھیڑیں استعمال کرتے ہیں، تمہارے اداروں میں، تمہارے معاشرے میں، کیونکہ یہ تو ادارے کو حکم دیا جا رہا ہے، حکمرانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آمنو کا لفظ آیا ہے، ایمان والوں کو حکم دیا ہے، امن قائم کرنے والی جماعتیں ان کو کہا جا رہا ہے۔ تم اس معاشرے کی تشکیل تو کرو، پھر دیکھو تمہارے سامنے کالی بھیڑیں کیسی واضح ہو کر نظر آئیں گی، سامنے آ جائیں گی کون کالی بھیڑیں ہیں اور کون معاشرے کے بہتر لوگ ہیں۔ من الفجر، فجر کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ جس کا ذکر یہاں کر دیا کیونکہ الفجر آیا ہے اللہ کے احکام کے ساتھ۔ اور پھر اس روشنی کو یہیں تک ہی نہیں چھوڑ دینا کہ تمہارے سامنے معاملات نکھر گئے ہیں تو اب تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ آپ کو یاد آ رہا ہوگا سورۃ النصر کا میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ قرآن نے کہا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے، نصر آ جائے اور فتح آ جائے، اللہ کا پیغام آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ ہو جائے، تو پھر آپ کو اطمینان سے بیٹھنے کا نہیں بلکہ آپ کو تو اور تگ و دو میں لگ جانا، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ کو مزید اللہ سے حفاظت کو طلب کرتے رہنا ہے، اور بلکہ اور اللہ کی حمد کے ساتھ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ مزید کوششوں میں جٹ جانا ہے، فارغ ہو کر بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ اب تو ذمہ داریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں۔
وہی کام یہاں بیان کر دیا ہے کہ تمہارے سامنے نکل کر سامنے آ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فارغ ہو کے بیٹھ جانا ہے، بلکہ اب تمہیں جہاں جہاں سیام کو لے کے جانا ہے، جہاں جہاں تاریک دور ہے، جہاں جہاں تاریکی موجود ہے، اس تاریکی کو روشنی سے بدل دینا ہے، سیام کو مکمل کر دینا، تمام کر دینا ہے، وہاں وہاں اللہ کے کلام کو نافذ کر دینا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ تو میں یہاں تک رکھتا ہوں آج اس کو، امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہر پہلو سے واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئی بھی ابہام، کوئی بھی اشکال باقی نہ رہے۔ مروجہ ترجموں کو بھی لے کے چل رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو مشکل نہ ہو جو کہتے ہیں بھائی نیا لے کے آیا ہے، نئی بات کر رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو ان کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ باتیں، کچھ نکات بیان کر دیتا ہوں۔ تو اسی آیت کو تیسرے حصے کے اندر مکمل کریں گے، ظاہر ہے آج تو مکمل نہیں ہو پایا ہے، آج یہاں تک رکھتے ہیں اس کو۔